بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء اور طالبات، دار ارقم اقبال ٹاؤن کیمپس میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر مس سمرینا خان۔ آج ہم کریں گے اردو کا تیسرا ہفتہ، اور تیسرے ہفتے میں ہم کریں گے سبق نمبر 11 اور 12۔ سبق نمبر 11 میں ہم کریں گے گرامر مکالمہ نگاری، جو کہ ہے ورک بک صفحہ نمبر 41 اور 42 پہ، اور سبق نمبر 12 میں ہم کریں گے گرامر ورک شیٹ نمبر 3، جو کہ ہے ورک بک صفحہ نمبر 43 اور 44 پہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ یہ ہے صفحہ نمبر 41، اس میں ہے مکالمہ نگاری۔ مکالمہ ہوتا ہے آپس میں گفتگو کرنا۔ دن لکھیں سوموار، تاریخ لکھیں 19 اپریل۔ دو پڑوسنیں محلے کی گندگی اور اسے صاف کرنے کے طریقوں پر غور کر رہی ہیں، لیکن ان کی گفتگو آپ کو سنائی نہیں دے رہی ہے۔ کیا آپ ان کی گفتگو تحریر میں لا سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں پہلے گفت و شنید کیجیے اور پھر مکالمہ لکھیں۔ بیٹا ابھی کیونکہ ممکن نہیں ہے کہ آپس میں گفتگو کر کے اس کے بارے میں بات کی جائے اور لکھا جائے، تو میں نے آپ کی آسانی کے لیے کچھ لکھا ہے، آپ اس سے مدد لے سکتے ہیں اور لکھ سکتے ہیں مکالمہ۔ شکیلا بہن، اس کے بعد آپ نے علامت تعجب لگانا ہے۔ السلام علیکم، السلام علیکم کے بعد بھی آپ نے علامت تعجب لکھنا ہے۔ پھر کہتی ہیں وعلیکم السلام فوزیہ، اس میں بھی علامت تعجب ہوگا۔ کیسی ہو فوزیہ؟ چونکہ اس میں سوال کیا گیا ہے تو آپ نے سوالیہ نشان لگانا ہے یہاں پہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ کے بعد علامت تعجب ہو جائے گا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اب آپ کیسی ہیں میں بھی چونکہ پوچھا جا رہا ہے تو وہاں پہ آپ سوالیہ نشان لگائیں گے۔ آگے ہے میں بھی ٹھیک ہوں۔ ارے بہن، آج کل محلے کی صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ پھر ختمہ لگائیں گے یہاں پہ۔ آگے وہ کہتی ہیں ہاں بہن، صحیح کہہ رہی ہو آپ۔ پھر علامت تعجب، دیکھو ہر طرف گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ بیٹا مکالمے میں ان علامات کا بہت خیال رکھا جاتا ہے، تو علامات بہت ضروری ہوتے ہیں، علامات آپ نے لگانے ہیں۔ آپ اس میں کوماس بھی لگا سکتے ہیں، اس میں ختمہ لگانا ضروری ہے، اس میں علامت تعجب لگانا ضروری ہے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ میں جب کچھ پوچھا جائے سوالیہ نشان ہونا چاہیے وہاں پہ۔ آگے لکھتے ہیں سبق صفحہ نمبر 42 پہ، دن لکھے سوموار، تاریخ لکھے 19 اپریل۔ کیا خیال ہے بہن، یہ گندگی ختم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے۔ ہاں بہن بتاؤ کیا بات ہے؟ یہاں پہ بھی سوالیہ انداز میں کیا گیا تو سوالیہ نشان ہو جائے گا۔ ہمیں اپنے گھر کے آگے سے خود صفائی کرنی چاہیے اور کوڑے دان میں پھینکنا چاہیے۔ آپ بالکل درست کہہ رہی ہو، اس طرح پورا محلہ صاف ہو جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کے بعد بھی آپ علامت تعجب لکھیں، یہاں پہ نہیں لکھا ہوا لیکن آپ نے لکھنا ہے۔ کل سے ہم سب مل کر سارا محلہ صاف کر دیں گے انشاءاللہ۔ اب میں چلتی ہوں، خدا حافظ۔ انشاءاللہ کے بعد بھی علامت تعجب آنی چاہیے اور خدا حافظ کے بعد بھی علامت تعجب ہونا چاہیے۔ خدا حافظ۔ تو بیٹا علامات کا بہت خیال رکھنا ہے آپ لوگوں نے۔ اگر کوئی ایک انسان ایک بات کر رہا ہو تو آپ اس کو کاماز میں بھی لکھیں تو وہ بہت اچھا ہے، لیکن انشاءاللہ، خدا حافظ، السلام علیکم، ان کے آگے علامت تعجب بہت ضروری ہے، وہ بھی لگانا ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ جہاں پہ سوالیہ انداز میں کچھ پوچھا جائے تو سوالیہ نشان بھی وہاں پہ لکھنا بہت ضروری ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کا جو مکالمہ ہوگا ایک اچھے طریقے سے لکھا جائے گا۔ تو اور اس میں یہ ہوتی ہے کہ بات کی جاتی ہے، 2 لوگ یا 3 لوگ یا 4 لوگ آپس میں مل کر بات کرتے ہیں، ہر ایک کی بات لکھی جاتی ہے۔ یہ اس طریقے سے مکالمہ لکھا جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ بہت آسان مکالمہ تھا، اس سے آپ نے سیکھ لیا ہوگا کہ مکالمہ کس طریقے سے کرنا ہے۔ تو 2، 3 یا 4 لوگوں کے آپس میں گفتگو کو مکالمہ کہتے ہیں، اور اس کو تحریری انداز میں بیان کرنا، یہ اس کی جو میں نے آپ کو بتائیں کہ علامات لگانا بہت ضروری ہوتی ہیں، ہر چیز کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ تو تھا مکالمہ۔ اب ہم کریں گے اس کے بعد ورک شیٹ نمبر 3، جو کہ صفحہ نمبر 43 میں، دن لکھے سوموار، تاریخ لکھے 19 اپریل۔
یہ زبانی مشق ہے. زبانی مشق اس طریقے سے ہے کہ اس میں آپ نے اسم معرفہ اور اسم نکرہ کی نشاندہی کرنی ہے. تو کرتے ہیں نشاندہی. تو ابھی چونکہ وہی بات ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ آپس میں بات چیت کی جائے اس بارے میں، یا میں آپ سے پوچھوں کہ بیٹا آپ کو کون سا اسم نکرہ لگ رہا ہے اور کون سے اسم معرفہ لگ رہا ہے. تو یہاں میں نے آپ کی آسانی کے لیے یہاں پہ جہاں پہ اسم معرفہ ہے وہاں میں نے میم لکھ دیا ہے، جہاں پہ اسم نکرہ ہے وہاں پہ میں نے نون لکھ دیا ہے. شروع کرتے ہیں. عرفہ کریم پاکستان کی وہ قابل قدر بیٹی ہے جس نے اپنی ذہانت سے پوری دنیا میں اپنے وطن کا نام روشن کیا. صرف 9 برس کی عمر میں دنیا کی سب سے کم عمر مائکروسافٹ انجینئر بننے کا اعزاز حاصل کیا. اس میں عرفہ کریم ہے اسم معرفہ، پاکستان ہے اسم معرفہ، بیٹی ہے اسم نکرہ، دنیا ہے اسم معرفہ، وطن ہے اسم نکرہ، اور مائکروسافٹ انجینئر ہے اسم معرفہ. ٹھیک ہے بیٹا، آپ کو پتہ ہے کہ اسم نکرہ کسی عام چیز، عام شخص یا عام جگہ کے نام کو کہا جاتا ہے، اور اسم معرفہ کسی خاص چیز، خاص جگہ یا خاص انسان کے نام کو کہا جاتا ہے. اب اگلا دیکھتے ہیں شاہی قلعہ. شاہی قلعہ بادشاہوں کے دور کی بہت خوبصورت اور یادگار عمارت ہے. یہ عمارت وسیع و عریض رقبے پر پھیلی ہوئی ہے. یہ عمارت مغلیہ دور کی شان و شوکت کا نادر نمونہ ہے. اکبر، جہانگیر، شاہجہاں اور پھر عالمگیر نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا. اس میں شاہی قلعہ جو ہے یہ معرفہ ہے، بادشاہوں جو ہے اسم نکرہ ہے، عمارت اسم نکرہ ہے، مغلیہ دور اسم معرفہ ہے، اکبر اسم معرفہ ہے، جہانگیر بھی اسم معرفہ ہے، شاہجہاں بھی اسم معرفہ ہے، اور عالمگیر بھی اسم معرفہ ہے. اگلا ہے بادشاہی مسجد. بادشاہی مسجد کی خوبصورت اور یادگار عمارت شاہی قلعے کے بالکل سامنے واقع ہے. مسجد کی چھت اور محاربوں پر بنائے گئے نقش و نگار بہت خوبصورت ہیں. ایک زمانے میں یہ مسجد جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی اور خوبصورت مسجد سمجھی جاتی تھی. مسجد کی سیڑھیوں کے قریب ہی ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال کے مزار کی مختصر مگر نہایت منفرد عمارت ہے. بادشاہی مسجد اسم معرفہ ہے، عمارت اسم نکرہ ہے، شاہی قلعے اسم معرفہ ہے، مسجد اسم نکرہ ہے. اگر مسجد نبوی کہا جائے تو وہ اسم معرفہ ہو جائے گا، صرف مسجد ہے تو اسم نکرہ ہوگا. جنوبی ایشیا اسم معرفہ ہے، سیڑھیوں اسم معرفہ، جنوبی ایشیا اسم معرفہ ہے، سیڑھیوں اسم نکرہ ہے. قومی شاعر اسم نکرہ ہے، صرف شاعر اگر کیا جائے اسم نکرہ ہے. اگر علامہ اقبال جو ہے اسم معرفہ ہے، اگر شاعر علامہ اقبال کیا جائے تو وہ معرفہ بن جاتا ہے. اب ہم اگلا صفحہ کریں گے. سب سے پہلے لکھیں کہ دن ہے سوموار، تاریخ ہے 19 اپریل. متشابہ الفاظ مع جملے دیے گئے ہیں، جملے پڑھ کر الفاظ کے معنی تجویز کریں. متشابہ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو لکھنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں، صرف بولنے میں الگ ہوتے ہیں، کبھی کبھی بولنے میں بھی ایک جیسے ہوتے ہیں. تو ان کو متشابہ الفاظ کہا جاتا ہے، یعنی جس میں شبہ ہو جاتا ہے کہ یہ کون سی لفظ کی بات ہو رہی ہے، کون سی چیز کی بات ہو رہی ہے. سب سے پہلے ہے الفاظ، پھر ہیں اس کے معنی. بیل اور بیل. بیل ایک قسم کا پودا ہوتا ہے، شاخ ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں. اس کا جملہ ہے بیل پر انگور کے کچھ گچھے لٹک رہے تھے. اگلا ہے بیل. بیل جانور کا نام ہے، گائے کا مذکر ہے. کسان کے پاس 2 بیل اور 4 گائیں تھیں. کانٹا کہتے ہیں نوکیلی چیز کو. آمنہ نے جیسے ہی گلاب کا پھول پکڑا اس کو کانٹا چبھ گیا. کانٹا بالی کو بھی کہا جاتا ہے. ملازمہ ہی نے بیگم صاحبہ کا کانٹا چرایا تھا. پل کہتے ہیں دریا کے آر پار جانے کا راستہ. سیلاب کے باعث مانسیرا کے کئی پل تباہ ہو گئے. پل لمحے کو کہتے ہیں لمحہ. ایک ہی پل میں وہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا. آگے ہے مدلل ضرب الامثال، ان کے درست مفہوم سے ملائیں. ضرب الامثال ہے اور آگے ان کے مفاہیم ہیں. 1 انار 100 بیمار. 1 انار 100 بیمار کا مطلب ہوتا ہے
ایک چیز کے بہت سے طلبگار. جان ہے تو جہاں ہے. جان ہے تو جہاں ہے کا مطلب ہوتا ہے صحت ہے تو دنیا کا مزہ ہے. نمبر 3، اپنی اپنی ڈفلی اپنا اپنا راگ. تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہر شخص اپنا فائدہ چاہتا ہے، ہر شخص اپنی ہی رائے اور تجویز دیتا ہے. آگے ہے نمبر 4، آگ لگائے تماشا دیکھے. اس کا مطلب ہے ایسے عیار، مکار اور فریبی شخص کو کہتے ہیں جو فساد برپا کر کے تماشا دیکھے. آگے ہے نیا 9 دن پرانا 100 دن. اس کا مطلب ہوتا ہے نئے کی نسبت پرانا قابل اعتبار ہوتا ہے. آگے ہے نمبر 6، اب تو پتھر تلے ہاتھ دب گیا. اس کا مطلب ہوتا ہے انسان جب مشکل میں پھنس جائے تو اسے وہ مصیبت بھگتنی ہی پڑتی ہے. آگے ہے نمبر 7، آگ اور بیری کو کم نہ سمجھے. اس کا مطلب ہے تھوڑی آگ اور کمزور دشمن کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. نمبر 8، تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو. اس کا مطلب ہوتا ہے ابھی انتظار کرو اور دیکھو کیا ہوتا ہے. یہ تو تھا آج کا سبق نمبر 11 اور 12. امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہے کہ اس کو کس طریقے سے کرنا ہے. اس کو آپ نے اپنی ورک بک صفحہ نمبر 41 سے لے کر 44 تک بہت اچھی خوبصورت لکھائی میں، صاف ستھری لکھائی میں لکھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے، سمجھنا بھی ہے. اور اس سے پچھلا کام بھی امید کرتی ہوں آپ نے کیا ہوگا. ملتے ہیں اگلے سبق میں. اللہ حافظ.